اللہ دی شان ہو گئی، ثنا ہو گئی، درود پاک ہو گیا، حاضر میت دی دعا ہو گئی، اگے بعد دسو کیڑی منگیو دا حوالہ دیو اسی منگی وہ تو پچھلے جڑی دس رہے ہو۔ اچھا میری گل سنو، جڑی روٹی پکان دے او دے وچ تے پانی نہیں جڑی گل پوچھ میں جڑی گل پوچھ رہا میں گل پوری سنی کرو، میری بھی سنی ہے مولوی نال سوال کیتے ان جواب بھی دیو سنا تو صحیح ہاں میں روٹی والا کیوں نہ نہیں، میں تانوں سمجھاواں گا درود تو بعد حاضر میت دی دعا تو بعد اچھا ان آنکھ لگنا کو نہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے رسول اللہ ٹھیک ہے یہ جنازہ پڑھی گیا، یہ سلام پھرن تو بعد کیڑی منگی ہے؟ اچھا پھر یہ مطلب ہے کہ اللہ دے چلے جاؤ یہ واسطے دعا نہ کرو کوئی حوالہ تو ہونا۔ او بھائی جڑے ویلے مرضی آوے اللہ کو منگو نہیں اللہ کی بارگاہ وچ جڑے مرضی آوے دعا منگو مانگ سکدے ہو سمجھ آ۔ اچھا علی بھائی یہ بتائیں، نماز جنازہ پڑھ لی، اب نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگیں؟ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر پہ دعا ہے، نماز جنازہ کے بعد تو ثابت نہیں ہے نا دعا۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے نا یہ بھی ثابت نہیں ہے، اور فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں نا دیوبندی وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ حضرات کی وقار آپ نے ویڈیوز دونوں دیکھی ہیں۔ پہلی ویڈیو یہ ہے کہ محفل کے اندر جناب محمد جعفر قریشی صاحب سے سوال کیا گیا مخالفین کی طرف سے کہ کیا نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس کے بعد جو صفے توڑ کے جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے تو کیا یہ دعا مانگنا جائز ہے؟ تو اس میں کافی آپ نے دیکھا کہ محفل کے اندر جو ہے وہ شور شرابہ شروع ہو گیا، تو وہ ان سے جواب اس وقت ان کے ذہن میں نہیں تھا یا کوئی اور معاملہ تھا۔ اور دوسری آپ نے یہ انجینئر مرزا کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ یہ کسی جگہ پہ نہیں دیکھا ہوا، جائز نہیں ہے کہ جب میت کے اوپر ایک مرتبہ آپ نے دعا پڑھ لی ہے نماز جنازہ کے اندر تو بعد میں پھر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جائز نہیں ہے، بلکہ بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعتی کہہ کے ایک گالی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے زمانے کے اندر تو یہ دعا نہیں مانگی جاتی تھی، تو آج ہی لوگوں نے نکالا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی مخالفت ہے۔ حضرات کی وقار سب سے پہلے تو یہ میں آپ جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو وہ محفل کے اندر آپ نے وہ جو رنگ دیکھا ہے تو اس میں بھی میں عرض ضرور کروں گا اپنے جو ہمارے خطیب حضرات اگر وہ محفلوں میں جاتے ہیں، قوم کے درمیان میں جاتے ہیں، تو وہ اگر وہ اہل سنت کا انہوں نے ٹائٹل لگایا ہوا ہے تو وہ پوری تیاری کے ساتھ جایا کریں، کیونکہ جب آپ قوم سے خطاب کریں گے تو قوم آپ سے سوال پوچھے گی۔ تو جتنے بھی عقائد اہل سنت ہیں ان کو آپ یاد کریں، احادیث کو یاد کریں، اور خود آپ جو ہے ان کو یاد نہیں کر سکتے، آپ خود تحقیق نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپ علماء کے پاس جا کے بیٹھ کر تو ان کی رہنمائی لے کر آپ جو ہے عقائد اہل سنت کو یاد کریں۔ اگر آپ عقائد اہل سنت کو یاد کریں گے تو پھر یہ منظر نہیں بنے گا اور پھر کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آپ سے سوال کر سکے، کیونکہ جب آپ کو جواب آتا ہوگا تو آپ محفل کے اندر ہی اس کا جواب جو ہے فی الفور فی البدی جو ہے آپ جواب اسی وقت دے دیں گے، اور جب جواب دے دیں گے تو پھر جو شور شرابے کی جو کیفیت بنی ہے تو انشاءاللہ پھر یہ کیفیت نہیں بنے گی۔ اور دوسری یہ بات کہ جو ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ نماز جنازہ کے بعد والی جو دعا ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو حضرات وقار یہاں پہ میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن اور حدیث کے اندر اس کی ممانت آئی ہے، منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا ہے کہ دعا نہیں مانگنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے نہیں فرمائی ہو، منع کیا ہو کہ تم نے جب نماز جنازہ ادا کرنی ہے اس کے بعد دعا نہیں مانگنی؟ کسی بھی آیت اور کسی بھی حدیث سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے منع کیا ہو کہ جب تم نماز جنازہ ادا کر لو تو تم نے اس کے بعد دعا نہیں مانگنی، کسی بھی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ رہی کہ احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جب نماز جنازہ ادا کر لی جائے تو اس کے بعد دعا مانگی جائے، تو ہمارے پاس کافی اس کے دلائل موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں قرآن سے آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے
फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ताला फरमा रहा है, फरमाया कि ऐ लोगों तुम मुझसे दुआ करो, दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ मैं कबूल फरमाऊंगा, तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया जाएगा। ये कुरान के अंदर है और नसे कतई है। तो कुरान से साबित होता है कि जब भी दुआ मांगी जाए, इसमें ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जब नमाज जनाजा अदा करना तो बीच वाली जो दुआ है वही है, इसके बाद जायज़ नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मुतलक है, ये ख़ास नहीं कि आपने उसके अंदर ही अदा करनी है, दुआ पढ़नी है तो फिर आपने नहीं पढ़नी। जब चाहें, जब दुआ मांगी जाएगी उसी वक्त आपकी दुआ को कबूल कर लिया जाएगा। और इसमें ख़ास भी नहीं है, कुछ जगह भी ख़ास नहीं। जिस तरह हमारा ये कहना होता है कि दरूद जब चाहे पढ़ा जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा पर। बाद लोगों ने इसको भी एक मसला बना लिया कि भाई ये अजान से पहले क्यों दरूद पढ़ा जाता है। तो इसी तरह लोगों ने एक मसले बना लिए हैं कि भाई दुआ को क्यों मांगते हो नमाज जनाजा के बाद, इकट्ठे होके इज्तिमाई दुआ नहीं मांगनी चाहिए। तो भाई हम उनसे पूछते हैं कि दुआ मांगेगा सबूत जो है कुरान के अंदर तो है, लेकिन मना तो कुरान ने नहीं बयान किया। तो तुम मना कर रहे हो तो तुम दलील लाओ, लेकिन तुम्हारे पास मना की कोई दलील नहीं है। तो ये कुरान से साबित होता है कि दुआ मांगना जो है वो जायज़ है। और हदीस से भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुनन अबू दाऊद के अंदर और इसके अलावा माजा के अंदर इमाम इब्ने माजा फरमाते हैं और इमाम बहकी ने लिखा, और इसके अलावा मिशकातुल मसाबी के अंदर ये बात मौजूद है। तो कई मुहद्दिसीन ने इसको नकल फरमाया है और ये हदीस मैं जो आपके सामने पढ़ने लगा हूँ तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अली शान है, मेरे आका फरमाते हैं कि इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति, जब तुम मैयत के ऊपर नमाज पढ़ चुको तो फ़अख़लिसू लहु दुआ, तो उसके लिए इखलास के साथ दुआ करो। ये देखिए, पहले मैयत के ऊपर नमाज पढ़ चुको, 4 तकबीरों वाली जो नमाज है वो मुकम्मल कर लो, उसके बाद तुम फिर उस मैयत के लिए दुआ करो। यहाँ से पता चलता है कि नमाज जनाजा अदा करना ये अलग है, फिर उसके बाद जो दुआ मांगना है ये हदीस से साबित है। इसके अलावा और जो मैं अभी हवाला आपके नज़र करना चाहता हूँ तो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर ये रवायत मौजूद है। और ये मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर ये मैं रवायत आपके सामने पढ़ूँगा तो वो लोग जो कहते हैं कि नहीं जी वो जो हदीस आपने पढ़ी है मैयत के ऊपर नमाज जनाजा पढ़ने की, तो उससे तो ये चलता है कि पता ये चलता है कि कब्र के ऊपर जो है जाके दुआ करनी है। जो आप दुआ मांगते हो सुन्नी लोग, अहले सुन्नत के जो लोग दुआ मांगते हैं इकट्ठे होकर, कब्र वाली नहीं दूसरी, तो ये जायज़ नहीं। लेकिन जो मैं अभी हदीस आपको बताने लगा वो यहाँ से पता ये चलता है कि कब्र वाली दुआ अलग मामला है, लेकिन नमाज जनाजा पढ़ने के फौरन बाद जो दुआ मांगी जाती है वो भी साबित है। तो ये रवायत सुनिए, अन उमैर इब्न सईद क़ाल सल्लैतु मअ अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन यज़ीद इब्न अल-मुकफ़्फ़फ़ फ़कब्बर अलैहि अर्बअन। उमैर बिन सईद कहते हैं कि मैं मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के साथ था, तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने यज़ीद बिन मुकफ़्फ़फ़ की नमाज जनाजा पढ़ाई। फ़कब्बर अलैहि अर्बअन, तो आपने 4 तकबीरें नमाज जनाजा के अंदर 4 तकबीरात पढ़ी। सुम्मा मशाहु, फिर आप चले। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बंदा चलता तब है कि जब बंदा वो नमाज मुकम्मल कर चुका हो। नमाज के अंदर चलना तो जायज़ नहीं है। सुम्मा मशाहु, फिर हज़रत अली चले, हत्ता आताहु, और उस मुर्दे के पास आए। तो फिर आपने अल्लाहुम्मा अब्दुका ये कलिमात बोले, पूरी दुआ है कि मौला ये तेरा बंदा है, तो इसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। मालिक करीम इसकी कब्र को कुशादा फरमा दे। मालिक करीम हमने और मैंने इसके बारे में जो है वो खैर ही देखा है, इसके अलावा कुछ नहीं देखा, लेकिन ए मालिक करीम तो इसका हाल बेहतर जानने वाला है। तो यहाँ से पता चलता है कि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने नमाज जनाजा जो पढ़ाने के बाद दुआ मांगी, ये सबूत मिलता है इस रवायत से। तो हज़रात ज़िवाकार, यहाँ से हम बताना चाहते हैं उन लोगों को जो कहते हैं कि नमाज जनाजा के बाद जो है दुआ मांगना ये बिदअत है, हम उनको कहते हैं यार ये बिदअत वाला मसला ना बनाओ। और हम भी कौन लोग हैं कि हमने कभी कहा कि ये दुआ मांगना कोई फ़र्ज और वाजिब है?
اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل پہ آپ لوگ جو ہے وہ فتوے لگاتے ہو، حالانکہ یہ ثابت بھی ہے، احادیث سے ثابت بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بدائع الصنائع کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا کر لی، اور حضرت عمر اور کچھ لوگ آئے تو وہ نماز جنازہ ادا کرنے لگے، ایک مرتبہ ہو چکی تھی، وہ اپنی ادا کرنے لگے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو روکا، ان لوگوں کو روکا، صحابہ کو روکا، اور فرمایا کہ تم اب نماز جنازہ ادا نہ کرو، کیونکہ ایک مرتبہ پہلے نماز جنازہ ہو چکی ہے، اب تم نے کرنا کیا ہے۔ حضرت عمر کو میرے آقا علیہ السلام نے وہ طریقہ سکھایا، سمجھایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ادعو للمیت واستغفر لہ، حضور فرماتے ہیں کہ تم اس میت کے لیے دعا کرو اور اس کے لیے استغفار کرو۔ تو یہاں اگر ہم دعا کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کہاں لکھا ہے؟ تو یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے، میں نے کئی کتب سے آپ کے سامنے حوالے رکھے ہیں، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ کوئی کفر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مستحب ہے ہمارے نزدیک۔ تو دعا مانگنا یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ناجائز ہے تو دلیل لائیں، اور دلیل آپ کے پاس ہے نہیں، قیامت کی صبح تک آپ رسول اللہ کی کوئی حدیث نہیں لا سکتے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو کہ تم نے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد تم نے کٹھے ہو کے دعا نہیں مانگنی۔ اور ہم الحمدللہ دعا جب مانگتے ہیں تو صفے توڑ کے دعا مانگتے ہیں تاکہ کسی کو مشابہت ہی نہ ہو کہ یہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، بلکہ صفے توڑی جاتی ہیں اور کٹھے ہو کے دعا مانگی جاتی ہے، اور وہ جو کیفیت بنتی ہے وہ نماز کی نہیں بنتی، وہ ایک دعا کی کیفیت بنتی ہے، کیونکہ نماز جنازہ تو پہلے ادا ہو چکی ہوتی ہے، بعد میں دعا مانگی جاتی ہے جس میں کسی قسم کی مشابہت نہیں پائی جاتی۔ یہاں پہ نماز جنازہ کا تکرار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔